اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے، ہم مسلمانوں کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کامل دین کی پیروی کرنے والے مسلمان کا خود ساختہ رسم و رواج کو تعلیمات دین پر فوقیت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اسلام کے نور سے کوئی شناسائی نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی تک ایمانی تقاضوں سے کلیتاً ایک اجنبی ہے۔ غیر شرعی رسوم کو محض اپنے رواج کے باعث شریعت کا حصہ جاننا یہ ہرگز دین فہمی نہیں، بلکہ اپنے معمولات میں مطابق سنت اور خلاف شرع کاموں کے درمیان امتیاز رکھنا یہ ضروری ہے۔ خوشی اور مسرت کے لمحات ہوں یا پھر مرگ و موت کی وجہ سے رنج و غم کا وقت ہو، بہر صورت یہ اعتقاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی ما بعد زندگی کے تمام تر کوششوں کے لیے ہمارے دین میں ایک کامل رہنمائی موجود ہے، اور اس نعمت کے حصول پر صحابہ کرام پر یہ حقیقت جب آشکارا ہو گئی کہ ہر چیز ہمارے دین میں موجود ہے تو وہ باعث شکر اس کا دامن انہوں نے کبھی اس کا نہ چھوڑا اسلام کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، انہیں کتنا یہ حقیقت ان پر آشکارا ہوئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کبھی نماز کے بعد تو کبھی منبر رسول پر یہ کلمات والہانہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ حمد و شکر اس ذات کا کہ جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی، حمد و شکر اس ہستی کا کہ جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کے علم سے نوازا، حمد و شکر اس ذات کا کہ جس نے ابو ہریرہ پر احسان فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ اس بات پر شکر کیا کرتے تھے کہ اسلام، قرآن، حضور کا دامن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پر وہ شکر کیا کرتے تھے، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو زمانہ ہے وہ ایک حساب سے اگر لوگوں کی طبیعت کے حساب سے دیکھیں تو لالچی معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ایسا لالچی معاشرہ کہ جس میں دین و اخلاق کے سارے اصول اور تمام خوبیاں جو ہیں وہ دقیانوسیت کی نشانی قرار پا چکے ہیں۔ آج شادی بیاہ کا سب سے پہلا اور مقبول اور عام اصول یہ ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ کتنا پیسہ اور کتنا جہیز لے کر آئی ہے، اور اس سے بڑھ کر اب لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ ایک مطالبات ہوتے ہیں، مول تول ہوتے ہیں، گویا کہ شادی کیا ہوئی ایک اچھی خاصی، آج ہم نے ان شادیوں کو ایک تجارت بنا دیا ہے، اور اس مارکیٹ میں ہر شخص اپنے آپ کو خود کو نیلام کر رہا ہے، جہاں جس کی زیادہ بولی لگائی جاتی ہے وہاں پر وہ خود کو فروخت کر دیتا ہے وہ لڑکا۔ گویا کہ لڑکے آج اگر کے دور کے حساب سے دیکھا جائے، اس لالچی طبیعت کے حساب سے دیکھا جائے تو گویا کہ مرد جو ہیں وہ لڑکے وہ ایک بکاؤ مال بن چکے ہیں کہ ضرورت ہو تو انہیں بازار سے خرید کر لے کر آ جاؤ۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ جہیز کے حوالے سے کیا آج میں نے کچھ عرض کرنا تھا، اور انشاءاللہ آج اسی موضوع کو میں سمیٹوں گا، ورنہ یہ موضوع تو بہت طویل تھا، آئندہ جمعے ہم نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ آج میں صرف جہیز کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جہیز کیا ہے؟
جہیز ایک ایسے تحائف اور سامان کو کہا جاتا ہے کہ جو والدین اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت دیتے ہیں، اور یہ دینا جو ہوتا ہے ایک شفقت اور ایک رحمت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ جب تک یہ مرحلہ نمود و نمائش سے پاک تھا، والدین کے لیے اذیت کا باعث نہ تھا، لیکن جب ہم نے سنت کی راہ کو ترک کر کے پھر ہم نے سنت کو چھوڑا تو ہمارے اعمال کی شامت نے اسی رحمت کو ہمارے لیے زحمت بنا دیا۔ اب رشتے کی قبولیت کا یا انکار کی بڑی وجہ بھی اگر جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ جہیز کی مقدار بن گئی ہے۔ لڑکے والے بڑی ڈھٹائی سے وہ فرمائش کرتے ہیں، اگر کچھ کمی رہ گئی تو ساری عمر لڑکی کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو وہ جملے بتاتا ہوں چند کہ وہ لڑکی کو جو ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے جو اس لڑکی کو جو گھر میں آئی ہے اس کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی ماں باپ کا اعتماد کرتے ہوئے اپنی بیٹی جیسی عزت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دینا، اس مسلمان کے دل و دماغ میں کیا یہ کم دولت ہے؟ اسے سوچنا تو چاہیے کہ جس ماں باپ کی ایک عزت تھی اس عزت کو اس نے تمہیں دے دیا، اور تم اپنے دل و دماغ سے سوچو تو صحیح کہ تمہیں کیا انہوں نے کم دولت دی ہے؟ تو یہ سب دکانداری اور سودے بازی ہوئی۔ اگر جہیز میں کیا لائی اور کیا نہ لائی تو یہ شادی نہ ہوئی۔ حالانکہ شادی کے بعد لڑکی کے لیے تمام تر نفقہ اور کفالت جو ہے وہ خود شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی اگر مثال کے طور پر لڑکی کے خاندان جو ہے یا لڑکی والے جو ہیں وہ مالی حیثیت میں بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے انہیں نوازا ہوا ہے، اور لڑکا غریب ہے، تو پھر بھی انہوں نے، لڑکی کے سرپرست نے اپنے داماد کے لیے، اگر یہ دیکھتے ہوئے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کہ ہم نے اسے اپنی بیٹی تو دی ہے لیکن ساتھ اس کے ساتھ تعاون بھی کر دیا، اسے کاروبار لگا دیا، اس کا بزنس وغیرہ کروا دیا، تو اس لڑکے کو تو یہ چاہیے کہ وہ ساری عمر ان کا احسان مند رہے۔ اب یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ داماد صاحب جو ہوتے ہیں وہ سسرال کی ساری پراپرٹی کو، بیٹی کیا اس کے نکاح میں آ گئی، ان کی عزت اس کے نکاح میں کیا آ گئی؟ اب وہ جو داماد صاحب ہیں یا ان کے گھر والے ہیں وہ سسرال کی ساری پراپرٹی کو اپنا حق جان کر وہ ناز نخرے دکھاتے ہوئے اور نظر آتے ہیں، اور ایسا نظر آتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم والی بات اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے میں جس لڑکے کو، جو داماد بننے والا ہے، اگر اسے چال بازی آتی ہے اور اسے دھوکے بازی کرنا آتی ہے اور وہ اپنے دھوکے بازی سے، اپنی چال بازی سے، اپنی اداکاری سے اگر وہ سسرال والوں کا مال اسے ہڑپ کرنا آتا ہے تو اسے تو شاباشی دی جاتی ہے اور اسے بڑا دانش مند سمجھا جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکی سے نکاح کرتے وقت اگر مرد یہ کہے کہ مجھے کیا ملے گا، اب یہ دیکھیں یہ اللہ کے ولی بتا رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ لڑکی سے نکاح کرتے وقت اگر لڑکا یہ کہے کہ مجھے کیا ملے گا تو آپ فرماتے ہیں اس سے جان چھڑا لو۔ اس نے یہ کہا نا کہ مجھے کیا ملے گا، کہا اس سے جان چھڑا لو، وہ چور اور ڈاکو ہے، اس سے لڑکی اس کو اپنی نہ دینا کہ کیا مجھے کیا ملے گا، آپ فرماتے ہیں اسے کیا ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم لڑکی والوں کو دیکھتے ہیں موجودہ دور میں، تو موجودہ دور میں خود ساختہ جو خود بنائے ہوئے تقاضے ہیں اور جہیز اپنی بیٹی کو دینا ہے، وہی والدین جن کا گزر بسر ہو رہا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہو جاتا ہے، روز کا کھانا پینا، لیکن وہی لوگ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر
لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے ہوئے، صدقات واجبہ وہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا اپنے آپ کو مستحق بتاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہم صدقات واجبہ کے مستحق ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی شرعی حق نہیں ہے کہ جہیز کے نام پر آپ سمجھیں کہ میں زکوٰۃ لے کر صدقات واجبہ اور اس کا مستحق بن گیا، اور یا پھر اتنا جہیز دے سکتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر، کیونکہ خاندانی وہ برادری کے طعنوں سے بچنے کے لیے، اب لوگ کیا کہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ نظر نہیں، لوگ کیا کہیں گے، برادری کے طعنوں سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ چلیے زکوٰۃ نہیں لیتا، صدقات واجبہ نہیں لیتا، لیکن وہ سودی قرضہ لے لیتا ہے کسی سے، اور اپنی یا نہیں ملتا اسے، تو پھر اپنی جوان عمر بیٹی کو وہ گھر میں بٹھائے رکھتا ہے، اور اس کی اصل شادی کی جو عمر ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا معمول ہے کہ جو خوددار ہوتے ہیں وہ نہیں مانگتے، لیکن اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ان چیزوں سے ہماری شریعت نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ جہیز جو تھی تو اگر والدین دینا چاہتے وہ ایک رحمت تھی، لیکن اس کو ہم نے ایک لعنت بھی بنا دیا معاشرے کی۔ جہیز کی خرابیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جہیز کو لڑکی کے لیے ایک شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا گیا، حالانکہ اگر والدین چاہتے تو چند ضرورت کی چیزیں لے کر دے دیتے، گدا ہے، بستر ہے، وہ پلنگ ہے اور چادر ہے، اور چند چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن آج جہیز کے لیے لاکھوں روپیہ لوگوں کو چاہیے، اور جب تک وہ لاکھوں روپیہ نہ ہو تو جب تک بیٹی کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے، یا پھر جہیز کے لیے یا پھر سب کے اوپر نظریں رکھی جاتی کہ وہ میری مدد کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ تو حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شادی بہت آسان ہے، نکاح کر کے اب لڑکی والوں کے لیے ضروری نہیں کہ پورے خاندان والوں کی 300-500 لوگوں کی دعوت کرے اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ لے، اپنی بیٹی کو اور لڑکوں کو بھی چاہیے۔ یہ جہیز کے لیے میں نے آج کا موضوع یہی اسی لیے تھا کہ وہ لڑکے اگر چاہیں، کیونکہ وہ نکاح کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں دیا ہے، تو وہ خود اپنے ضرورت کا سارا سامان کا بندوبست جو آنے والی ہے اس کے لیے وہ اسے خود کرنا چاہیے، کہ وہ لے کر نہ آئے بلکہ وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کو ہی اتنی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے بلکہ سامنے والوں کو منع کر دینا چاہیے کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، اور لڑکی والوں کے لیے میں نے گزشتہ سے تو جو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نکاح اتنا آسان ہے کہ مسجد میں پورے خاندان والے لڑکی والوں کو بلا سکتے ہیں، اور وہیں انہیں چھوارے وغیرہ دے کر علل اعلان نکاح ہو جائے، اور ان کے لیے کوئی بارات کا کھانا کھلانا، رات کو وہاں ہال کرنا اور ان کو سب کو جمع کر کے لاکھوں روپے کا، یہ سارے فضول کے خرچے ہیں، ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جہیز کی خرابیوں میں کیا کیا آتا ہے؟ جو سب سے پہلی چیز جو خرابی ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کو لڑکی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک اگر پیسے نہیں ہوں گے لڑکی کی شادی کا ہاں بھی نہیں کی جاتی۔ رشتے بھی آتے ہیں تو جب تک ہاں نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے میں ایسی کتنی خواتین ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں کہ جو اسی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے بن بیائی گھر میں رہتی ہیں کہ انہیں دینے کے لیے باپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کماتا ہے وہ روز گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے اور جمع پونجی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی، اور جب شادی سر پر آ جاتی ہے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے بعض اوقات یہی والدین ناجائز ذرائع کے اختیار انہیں کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی تو وہ رشوت، کسی سے جعلسازی، دھوکہ، فریب، خیانت، جیسے کہ میں نے زکوٰۃ عرض کیا، صدقات واجبہ، اور یہ دھوکہ خیانت ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ کبھی کوئی کرپشن کرتا ہوا کہ اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے، اور اس طرح وہ، یا پھر نہیں بھی یہ حرام کام
نہیں بھی کرता تو کم از کم کسی سے قرض لے لیتا ہے اور وہ ادھار کے شکنجن میں ایسا جکڑ جاتا ہے کہ ایسے کئی نکاح ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جس میں والدین کہتے ہیں کہ ابھی تک میری بیٹی کا وہ جہیز کا یا اس کے جو شادی میں خرچہ وہ میں ابھی تک اس کا قرض اتار نہیں پایا. تو قرض نہ اتارنے کی وجہ سے پھر وہ ذلت کا جو سامنا، اب جس نے قرض دیا وہ تو مانگے گا، وہ تاریخ پر مانگے گا، اور وہ تو اس نے بھی ایک ضرورت کے وقت وہ آپ کے کام آیا، آپ نے اسے 2 مہینے 3 مہینے ٹائم دیا لیکن اب آپ نے اسے نہیں دے پا رہے، 1 سال گزر گیا، تو یقیناً اس کی زبان سے نکل جائے گا، حالانکہ یہ نہیں کرنا بھی چاہیے لیکن وہ سامنے والا بھی مجبور ہوتا ہے. تو پھر لوگ ایک دوسرے کی جو عزتوں کو اچھالتے ہیں، الامان والحفیظ. تو اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات، جہیز کی مقدار اور اس کے لیے لازمی اشیاء کی جو فہرست بنتی چلی جا رہی ہے اس میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جہیز میں نے جیسے عرض کیا کہ محض ایک بیٹی کے لیے باپ کی طرف سے ایک تحفہ نہیں، بلکہ وہ اپنی خوشی، اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے اور اپنی حد میں رہتے ہوئے جو دے سکتا ہے وہ دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے، یہ ضروری دینا ہو گیا. حالانکہ جو نکاح کرنے والے ہوں ان کے لیے تو یہی، اور کتنے ایسے اچھے گھرانے ہیں جن کی مثالیں آج بھی ملتی ہیں، جو نہیں لیتے، کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ خود جہیز اپنی آنے والی بیوی کے لیے سب کچھ اس کا ڈیکوریٹ خود کرتے ہیں، سارا وہ جو چیز وہ لے کر آنے والی ہوتی ہے وہ سارا انتظام وہ لڑکا خود کر لیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ان لڑکی والوں پر کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالتے. اسی طرح پھر اسی جہیز میں جو خرابی آئی ہے اب یہ ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے چلے جہیز لے لیا بھی گیا، لیکن اب کیونکہ نمود و نمائش جو ہمارے معاشرے میں ہے نا یہ بہت پروان چڑھ رہی ہے. اب جہیز کی باقاعدہ نمائش کروائی جاتی ہے، اور نمائش کی یہ رسم مایوں میں، مہندی میں، یا جس دن یہ سامان اٹھوانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک انتظام کر کے وہاں سجایا جاتا ہے. پوری قوم کے جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہم دے رہے ہیں، اور یہ نمود و نمائش بھی ضروری ہو گئی. اور جہیز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیکھے تو وہ خوش ہو اور تعریف کرے بغیر رہ نہ سکے، اور تعریف سننے کے لیے کان ترس رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے خود اپنے لیے میں اسے کہوں گا کہ اپنے لیے خود ہی وبال ہم اپنے اوپر پال رہے ہیں، اور یہ ضروری ہم نے اپنے لیے بنا لیا، اور اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہ سامنے والے تعریف کریں. اسی طرح جہیز کے سلسلے میں جو سب سے گھٹیا بات جو آتی ہے سامنے وہ یہ کہ لڑکی کا شوہر یا اس کے سسرال والے جہیز پر بڑی نظر رکھتے ہیں. بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ کر ڈھٹائی سے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اگر واضح طور پر ڈھٹائی سے مطالبہ نہ بھی کیا تو توقعات بڑی باندھی جاتی ہیں کہ وہ دلہن جو ہے وہ اچھا سا جہیز لے کر آئے گی کیونکہ اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے. اگر یہ توقعات پوری نہ ہوئیں تو لڑکی کو تانے دے کر جو ہے وہ اس کی ناک میں جو ہے وہ دم کر دیا جاتا ہے. اور کس انداز سے وہ دم کیا جاتا ہے اس کی ناک میں کہ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ دولہا کو یہ جرت اور ہمت کرنی چاہیے. اب کیونکہ شادی سے پہلے یہ کر نہیں سکتی، جو ساسیں ہوتی ہیں، نندے ہوتی ہیں، یا جو بھی خاندان والے وہ تانے دے نہیں سکتی، وہ یا بند الفاظ میں یا وہ تانے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پہلے سے اس دولہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے کہ یہ تانا آنے والی بہو کو نہ دیں، ورنہ اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی. کیونکہ کسی کی دل آزاری کرنا اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بعض ہمارے یہاں کیا تانے دیے جاتے ہیں کہ جو آنے والی ہیں، تیرے والد نے کھانے میں ضیافت کیوں نہیں کی، مجھے ہار کیوں نہیں پہنایا، میرے بیٹے کو قیمتی گھڑی اور جوڑا کیوں نہیں دیا، جہیز کیوں نہیں دیا، اتنا کم کیوں دیا، اتنا یہ فلاں واشنگ مشین نہیں دی، فریج نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، تو فلانی کے گھر سے آئی ہے تو اس نے تو اس کو یہ پہنایا تھا، اس نے ان کو یہ دیا تھا. اسی طرح
میں جب تمہارے گھر اپنے سب رشتہ داروں کے ساتھ آؤں تو یہ پوری باقاعدہ فہرست دی جاتی ہے، یہ تمہارے دیور ہیں، یہ تمہاری نندیں ہیں، یہ تمہاری بھابیاں ہیں، یہ تمہاری یہ فلانا ان سے رشتہ ہوگا، ان سب کے لیے لفافے بنا کر رکھیے گا، اور وہ آئیں تو ان سب کو لفافے پیش کیے جائیں۔ ارے یہ بلا وجہ کے بوجھ جو لڑکی والوں کے اوپر دیے جاتے ہیں، اور نہ دیں تو پھر جو وہ ساس صاحبہ ہیں تو وہ تانے دے دے کر وہ لڑکی کا جو حال کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں رکتا، یہ تو جہیز میں تھا لیکن شادی کے بعد بھی نئے سلسلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ساسیں اور نندے یہ مطالبات پہلے سے سکھاتی ہیں اپنی وہ جو آنے والی گھر میں ہے کہ بچے کی پیدائش پر نند کو کچھ دو، ساس کو کچھ دو، چھوٹے دیور کی شادی پر کچھ دو، عید کی خوشی میں کچھ دو، چھوٹی نند کی شادی پر سونے کی کوئی چیز دو، نند کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو سلامی میں کچھ دو، حج کے لیے جا رہے ہو تو کچھ دو، حج سے آئے ہو تو سب کے لیے نام بنام سوغات دو، لڑکی کا باپ سفر سے آیا ہو تو کچھ دو، لڑکی کے بھائی یعنی سالے کی شادی ہو تو کچھ دو، تمہارے سسرال سے کچھ آنا چاہیے، سردی آئی ہے تو سردی کے میوہ جات ہونے چاہیے، گرمی آئی ہے تو اس کے موسم کے حساب سے پھل فروٹ دو۔ تو ایسی دلہنیں نہ تو بھکاری شوروں اور سسرال والوں کے بیجا مطالبات پوری کر سکتی ہیں، اور نہ اپنے غریب ماں باپ پر ان ناجائز مطالبوں کی تکمیل پر زور دے سکتی ہیں۔ تو وہ لڑکیاں جو یہ سن کے کہ اتنے مطالبات، تو یا تو وہ گھٹ گھٹ کے مرنا پسند کرتی ہیں، یا اس مصیبت کے لیے ہمیشہ نجات پانے کے لیے، یا پھر وہ ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں کہ یا تو وہ خلا کی طرف جاتی ہیں، طلاق کی طرف جاتی ہیں، اور عزت دار ہوں تو وہ یا خود اپنے آپ کو ہی مار دیتی ہیں، اور بعض خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان شریف خاندان کے بیٹے کی ماں یعنی جو ساس ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے تانے دیں، نندوں کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آنے والی جو گھر میں ایک کسی کی بیٹی آئی ہے تو اسے تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر دیں کہ یہ بھی دو وہ بھی دو، نہ دیا تو پھر اس کا وہ حال برا کر دیا جائے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وہ یہ کہ کیا جہیز دینے کے بعد اب سسرال والوں میں لڑکے کی نظر لڑکی کے ماں باپ کی ان کی مال پر بھی ہوتی ہے، یہ بھی بڑا ایک سوال آتا ہے۔ تو اب لڑکی کو سوال یہ ہے کہ اسی میں سارے جواب آ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کو اپنی وراثت سے حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟ یعنی لڑکی کو جہیز تو دے دیا، اب ماں باپ کو اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟ اگر وہ انتقال کر جائیں تو بھائی نہیں دیتے، لیکن وہ جو شوہر صاحب ہیں وہ اپنی بیوی صاحب کو بار بار ان کے گھر سسرال میں بھیجتے ہیں کہ وراثت مانگو میرے لیے تاکہ پیسے لے کر آؤ۔ تو اس میں یہ ساری باتیں بھی ہو، جو نہیں دیتے ان کا بھی جواب آ جائے گا۔ کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کو اپنی وراثت میں سے حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟ اور یہ غلط فہمی جو ہے یہ بہت پائی جاتی ہے معاشرے میں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے گا، جہیز کا وراثت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز پر اچھی خاصی رقم لاکھوں روپیہ اس کی شادی میں، اس کی جہیز کی صورت میں اس کی شادی میں لٹا دی ہو، تب بھی لڑکی کا اگر حق کے وراثت بنتا ہے تو نہ باپ محروم کر سکتا ہے، نہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بھائی بہن اسے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے باپ کے وراثت کے طریقے میں ضرور حصے دار ہوگی، اور اس کے بھائیوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں، یا بھائی نے اس کی شادی کروائی ہو اور وہ سمجھے کہ باپ کی وراثت جو بچی تھی اسی میں سے جہیز میں شادی کروا دی، تو یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ اس کو اس بات پر محروم کر دے کہ اسے جہیز میں بہت کچھ مل چکا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی،
ان کے باپ نے اپنی زندگی میں انہیں جو کچھ دیا ہو، چاہے کتنا بھی لاکھوں روپیہ دیا ہو، ان سے ان کی وراثت کے حصے میں سے جہیز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ البتہ باپ کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان اس بات کا وہ خیال رکھے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وہ جو کچھ دے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ قریب قریب برابر ہو، یعنی اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو وراثت کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سب کو برابر برابر دے، اور کسی ایک ہی لڑکے یا لڑکی پر اپنی دولت کی بارش برسا کر دوسرے اپنے بیٹے بیٹیوں کو محروم نہ کرے۔ یہ ایک پورا وراثت کا ایک قانون ہے، کیونکہ میں وہ عرض نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ علماء کے پاس جائیے، وہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ اگر کسی نے وراثت تقسیم کرنی ہو تو پوری بات بتائیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لڑکی کو جہیز دینے سے اس کا حق کے وراثت ختم نہیں ہوتا، بلکہ جہیز میں دی ہوئی مالیت، ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائیوں کے پاس باپ کا مال تھا اور وراثت تقسیم ہونے والی تھی، اسی درمیان شادی آ گئی، اور شادی کے درمیان وہ جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ اس کو بتا دے بہن تیرا یہ حصہ بنتا ہے، اور اسی میں سے ہم، یہ تیرا وراثت کا حق ہے، اسی یا تو یہ تو پہلے قبول کر لے اور اسی میں سے ہم تیری شادی کر دیں گے، تو یہ صورت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے نہیں بتایا اور اس نے شادی کر دی اور وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو یاد رکھیے گا، اب وہ کہے کہ میں نے شادی میں تجھے جہیز میں یہ دیا تھا، اب میں اس رقم کو مائنس کرتا ہوں، تو وہ رقم کو مائنس نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ہر صورت اس کی بہن کا جو بھی حصہ بنتا ہے اسے دینا پڑے گا۔ تو یہ میں نے چند باتیں جو تھیں چند جمعے سے، جو نکاح آسان ہے، شادی آسان ہے، اسے آسان ہی رہنے دیجیے، جتنا ہم مشکل سے مشکل بنائیں گے اتنی یہ مشکل بنے گی، اور پھر جو اس کی تباہیاں، جو وہ بھی آپ کورٹ میں جا کر دیکھیں، جو اس کی تباہیاں جس صورت میں آ رہی ہیں، ان پیسوں کو ہم نے علم دین پر لگانا تھا، انہی پیسوں کو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت پر لگانا تھا، یہی پیسہ ہم نے انہیں دین سکھانا تھا، تاکہ اگر یہ دین سیکھیں گے تو پھر اس میں ان چیزوں کی محبتیں نہیں ہوں گی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، صرف اسی سے دل لگاؤ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی لوگ سوچ سوچ کے اسی میں چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کا حق کے وراثت دبا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی مر جاتا ہے، پھر اس کی اولادیں بھی نہیں دیتی، اس طرح لوگ ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کا حق کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ مال بہت آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو کھا رہے پی رہے، کسی کا حق کبھی دبانے کی نہ سوچیں، لوگوں کا جو حق ہے انہیں دے دیں، ورنہ جو جس کا حق کھائے گا کہاں سے قیامت کے دن دے گا، وہ سوچ لے۔ دنیا میں بھی لوگوں کو اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر آخرت کا مرحلہ ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔